والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود وقال تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لوکاں یار بنائے نے جگ اتے کوئی جھوٹا تے کوئی سچا ہے دکھ سکھ وچ جڑا کم آوے اوہ یاری دوستو اچھا ہے پر کوئی یار نہیں بندے دے ناڑ مردا پامیں جنہ بھی ہووے او پکا ہے قبر حشر وچ جنے کام آنا ایکو یار دوست رب سچا ہے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال بیان فرمائی فرماتے نے ایک سپیرا سی تو کوڑے ناگن سی جڑی ہر روز ایک سونے دا انڈا دینا سی سپیریاں نو ویسے ہی ناگنا نال سپا نال پیار ہوتا پھر ایسی ناگن جڑی انی نفع بخش ہو ایک دن جو کہ اس ناگن نے سپیرے دے گھر چ موجود ایک بکری ڈس لے بکری مر گئی انہیں اس گل کو ایڈا خاص نہ سمجھیا کیونکہ بکری تے ناگن دا مقابلہ ہی کوئی انہیں آکھا کوئی خیر صلی اللہ ہے بکریاں بڑی
کچھ موقع پھر وقت گزریا تے اس ناگن نے اودے گھر چ موجود ایک بیل نوں دس دیا، بیل بھی مر گیا۔ انہیں اس گل نوں بھی ہلکا جانا، ناگن دا حوصلہ ودیا، پھر انہیں موقع پا کے اودے گھر چ موجود اودے ایک غلام نوں دس دیا، وہ بھی مر گیا۔ لوگ آئے تے لوگ آکھیا بھی دن بدن اس ناگن دا حوصلہ ودتا جاندا ہے، اینو مار دے، اینو مغروں لا دے۔ پہلے ڈنگراں تے سی ہن انساناں تے آ گیا، آج غلام ماریا، کل تیری واری آ رہی۔ میں کہا نہیں، بڑی وفادار۔ پھر موقع لگا تے اس ناگن نے سپیرے دے بچے نوں دس لیا، بچہ مر گیا۔ سپیرے نے آکھا گل ٹھیک ہے، واقعی ایدہ علاج ہے، یہ بھی انہوں مار دی۔ انہوں قتل کرن واسطے تے مارن واسطے سپیرہ نکلیا، اودے ٹکانے تے پہنچیا تے ویکھیا اتھے ناگن ہے ہی کوئی۔ کئی دن ناگن غائب رہے، جویں جویں دن گزرتے گئے غم ہوڑا ہوندا گیا۔ وہ اتنا عرصہ تک غائب رہی کہ اودے دل چوں اودے بیٹے دا غم نکل گیا، اللہ دی رضا سے مر گیا، اودے لہی انجی شاید۔ جدو دا تھوڑا غم ہلکا آیا ناگر پھر آ گیا۔ پھر زندگی گزرتی رہی، کافی عرصہ گزرن تو بعد اس ناگن نے او دی بیوی نوں دس لیا، بیوی مر گئی۔ انہیں آکھا لا ہوں تو میں چھڑنا ہے، اور پھر ویکھیا ناگن پھر غائب، کدوں تک غائب رہ گئی، ہوں تے جدوں دے اس پہ ہی مار دینا، ہون نہیں چھڑنا۔ ناگن اینا عرصہ غائب رہی کہ اس سپیرے دے گھر چو غربتا، دولت مک گئی، سونا مک گیا، پیسے مک گئے، اشیاء ختم۔ اینی غربت آ گئی، ہوں اے سوچن تے مجبور ہو گیا بھی یار مرنا لے تے مر گئے، چلو دولت تے ایسے، دولت بھی نہ رہی۔ بڑا عرصہ بیت جان تو بعد انہیں وکھیا کہ جس جگہ تے ناگن بیندی سی اتھے ایک دی بجائے 2 سونے دے پہ، خوشی دی انتہا نہ رہی۔ پھر اگلے دن پھر 2 انڈے، پھر اگلے دن 2 انڈے، پھر اگلے دن، حتیٰ کنو ڈیلی اتھو 2 انڈے سونے دے ملن لگ پہ۔ پھر ہوئی دیر بیل ہو گئی، مال و دولت آ گیا، پیسہ آ گیا، سونا آ گیا، اور عیش و عشرت۔ اینی دیر تے غم بھی پھول گیا تے ناگن صاحبہ بھی تشریف لے آئی۔ بڑا عرصہ گزریا اور پھر انہیں موقع پا کے تے سپیرے نے بھی ڈس لیا۔ ہن سپیرا جدو موت و حیات دی کش مکش وچ سی تے ادو لوگ آئے، انہاں آکھیا سنا کارو ویلا یاد جدو تینوں آکھیا سی بینو آج ہی ختم کر دے، تو چند دولت دے لالچ دے پیچھے انہوں چھڑی رکھیا، آج نتیجہ ویخ، آج تیرے کار چ دولت بڑی یہ تے کرے بندہ کوئی نہیں، ہر شیم وہ پشتایا ہویا واقعی کاش کہ میں وہ تو حل کر لیں، لیکن ہون کوئی فائدہ ہون تسی سوچ دے ہوگے کہ اے مثال سانوں کا تو سنائی،
یہ مثال میں تانوں تاں سنائیے کیونکہ یہ مثال اج دے دور تے بالکل فٹ آ۔ اس ناگن تو مراد اسرائیل ہے، یہودیت ہے، اور اس سپیریاں تو مراد و بادشاہ نے جڑے یہودیت نوازی کر دینے، اسرائیلیت نوازی کر دینے۔ یہودی نہ ناراض ہو جائے، اسرائیل نہ ناراض ہو جائے، ادھروں سانو گرانٹاں آندیاں نے، ادھروں سانو پیسے آندے نے، ادھروں سانو سارا کچھ، کدوں تک یہ ناگا نے جنہیں ایک ایک کر کے ہر شے نوں دسیا، ساڈا ایمان گیا، ساڈی عزت گئی، شرم ختم، حیا ختم، بہو بیٹیاں دی عزت دے جنازے، سر تو دوپٹے ڈٹ گئے اور لباس شاٹ کٹ ہو گئے، اخلاقیات دا بڑا غرق ہو گیا، ایمان بھی مک گیا۔ ایک ایک کر کے ناگن اسلام دے ایک ایک شعار نوں دستی چلی جا رہی ہے، اور اسی انہاں دی دولت وال ویکھ رہے ہیں۔ پیسے جدوں پلے کچھ نہ رہا تے پیسے نہ کی کرنا ہے؟ دعا کرو اللہ پاک سانو یہودیت دی ہر سازش نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے سامنے دسیا ہے اللہ کی زمین تے انسان دے، خاص کر مومن دے موٹے موٹے دو دشمن نے، ایک نظر آندا ہے، ایک نظر نہیں آندا۔ جڑا نظر نہیں آندا وہ شیطان ہے، تو جڑا نظر آندا ہے کون ہے بھلا؟ وہ یہودی۔ ان میں نہیں آکھیا، اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم دا ایک مستقل پورا ایک مضمون ہے۔ میرے خیال قرآن پاک دا کوئی پارا ایسا نہیں ہونا جے دے وچ اللہ تعالیٰ نے کسے نہ کسے یہودیاں دی سازش تو سانو آگاہ نہیں۔ اس دور اندر اس گل نوں سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ دلے تہاڈی توجہ ضروری ہے۔ میں تانوں اج یہ دسنا چاہنا کہ یہودیت ہے کیا اور انہاں دیاں چالاں کی نے۔ اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں تہاڈا سب تو بڑا دشمن ہے، تے سانو اپنے دشمن دا تعارف تے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو او بولو کہ تانوں میں ماں دا وچھوڑا ہی سناواں۔ سیدھی جی گل ہے، اسی تا آپ ماں دا وچھوڑا تے بہن دا وچھوڑا تے ابے دا وچھوڑا سنا کے اسی تھکے پے تے سن کے تسی تھکے ہے کہ ہن ساتھوں تے پائیے نہیں ہوندا۔ ہن اے بھی کوئی کام دی گل ہوئے جے دے اندر تانوں گل سمجھ آئے، اینی دیر تک 12 بجے تک بہنا کچھ اوکھا پیا، تسی محنت مزدوری کرن والے لوگ ہو، کچھ آفس جان والے لوگ ہو، بیٹھے ہو تسی تے جے میں جناب بیٹھ کے تانوں ماں دا وچھوڑا ہی سناواں تے جناب تے او پھر نہ گل کو پلے پوے تو کیا فائدہ؟ تو اس واسطے تہاڈی توجہ دی ضرورت ہے۔ میں نال نال تہاڈا انشاءاللہ اور تھوڑا تھوڑا چسکا بھی پورا کراں گا، خیال کراں گا تہاڈا، لیکن یہ بھی نال نال کو گل بھی سمجھ اندر آئے، اس لیے تہاڈی توجہ چاہیے۔ ذرا توجہ رکھنا، غور رکھنا۔ تے ساڈے محترم جڑے نے نا انہاں دی بڑی محنت ہے تے اللہ پاک انہاں برکت دے، جزا دے، کھانا بڑا پیارا پکایا۔ مینوں کو میدے دا مسئلہ ہے تے میں ہر جلسے والے نوں کہنا بھی جڑا کھانا پکاؤ نا او دے وچ مرچ نہ پایا تے بندے شرط لا کے مرچ پانے۔ انہاں دی مہربانی بھی انہاں اج سانوں مرچاں نہیں لائیاں، صحیح اے مہربانی۔ پر ایک نکی جی کمی ہے بھی ساؤنڈ نہیں لگا، آئندہ ساؤنڈ لوا لو، وہ آواز ذرا صاف ہوندی۔ ہن مولانا حفیظ الرحمان صاحب بڑی اچھی گفتگو، لیکن وہ آواز سمجھ نہیں سی آ رہی، وہ تاں نہیں ساؤنڈ لگا ہوئے نا وہ ذرا ہو گیا۔ کوئی گل نہیں، اگلی باری جدوں مینوں سدو ساؤنڈ لوا لے، میری فیس 1000 روپیہ کٹ لیا جی، ٹھیک ہے لے ہوں تو میں بغیر ساؤنڈ تو کرتا پیا، ہوں تو 1000 بدنا چاہیے۔
میری بھی تو سنو نا، میں جو بغیر ساؤنڈ تو پہ کرنا میرا 1000 بدنا چاہیے، گھٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ توجہ بہرحال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھنا ہے تے اونچی پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری جماعت دا نظریہ ہر محفل اندر، ہر مجلس اندر، ہر تقریر اندر، ہر دعا اندر، ہر خطاب اندر اللہ دی حمد بھی ضروری ہے تے نبی پاک تے درود پڑھنا بھی ضروری ہے۔ محفل نامکمل، او مجلس نامکمل، او تقریر انکمپلیٹ جہدے وچ میرے پیغمبر دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا، محفل وچ یا قادر او گل بات ضروری ہے، او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ ہو کوئی مننے یا نہ مننے، اب بہ جائے اب بڑا ٹہرا بڑی شہر ہے، مینوں نہ کوئی گل آکھی تیری میں لڑ پڑا، ایسے سوٹا لیاؤ میرے کو۔ اللہ 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 کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے، او دا ذکر او دا چرچا او دن رات ضروری ہے، او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ اللہ 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 میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں کائنات دا رب توانوں پیا دسنا وا، اللہ دی پوری زمین دے سارے انساناں دے وچوں اہل امام دا سب تو بڑا اگر کوئی دشمن پاؤ گے تے یہودی پاؤ گے، اہل ایمان نال سب تو زیادہ بغض کردہ ہے یہودی کردہ ہے، اہل ایمان نال سب تو زیادہ نفرت کردہ ہے تے یہودی کردہ ہے۔ اے یہودی کون نے، اے آئے کتھوں نے، انہاں دا بائیو ڈیٹا کیا ہے، انہاں دی تاریخ کیا ہے، انہاں دا تعارف کیا ہے، اس وقت یہودی موجود نے کہ نہیں موجود نے، رہن گے تے کدوں تک رہن گے، انہاں ساریاں باتاں تے غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ حضرات ذی وقار سب تو پہلے یہودیاں دا تانوں تعارف کرواواں، جڑے یہودی نے اے بنی اسرائیل وچوں نے، اور بنی اسرائیل کنہاں نوں کہا جاندا ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے۔
اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ فرمایا سی دنیا دے اندر لوگاں نو چن لیا، حضرت ابراہیم دی ذریت نو چنیا اور اسرائیل دی ذریت نو۔ مفسرین فرماتے نے اسرائیل تو مراد حضرت یعقوب علیہ السلام نے، لہذا پتہ لگا جدو بھی لفظ اسرائیل آئے گا او دے تو مراد جناب یعقوب علیہ السلام ہونگے۔ اگو حضرت یعقوب دے 12 بیٹے سن، وہ بن گئے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے بنی اسرائیل۔ اللہ اللہ وہ 12 دے 12 اور انہاں دیاں اولاداں اپنے آپ مسلمان کہلوا دیاں سن۔ دلیل کتھے وے؟ دلیل قرآن پاک دے پہلے پارے دے اندر فرمایا ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ وَنَحْنُ لَهُ ساڑھے پڑھو وَنَحْنُ لَهُ پڑھو نَحْنُ لَهُ مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اپنے آپنوں کی کہہ رہے ہیں نحن لہو مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ لہذا پتہ لگا بنی اسرائیل اپنے آپنوں کی کہلواندے سن، بولو مسلمان کہلواندے سن۔ حضرت یعقوب دے 12 بیٹے، 12 وچوں 3 مشہور ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام، جناب بنیامین اور یہودا۔ بعد روایات دے مطابق یہودا دی اولاد وچوں جننے نے انہاں نوں یہودی کیا جاندا ہے، لیکن اصل گل نہیں۔ حضرات محترم او بندے جڑے قرآن و سنت دے نافرمانی کر لگ پے اس دور اندر اللہ دی کتاب دی نافرمانی کرن والے اور اس دور دے رسولاں تے نبیاں دی نافرمانی کرن والے یہودی کہلوائے۔ اللہ پاک نے یہودیاں تے یعنی بنی اسرائیلیاں تے بڑا فضل کیتا، بڑا کرم کیتا۔ کیڑے کیڑے کرم فرمائے؟ اللہ پاک نے انہاں سب تو پہلا مصر دی حکومت عطا فرمائی، مصر دے بادشاہ بنے جناب یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف تو بعد بنی اسرائیلیاں دے اندر حاکمیت چلتی رہی، بنی اسرائیل دے اندر 12 قبیلے بنے، بنی اسرائیل دے آپس اندر لڑتے رہے، لڑائیاں بڑھدیاں گئیاں، حتیٰ کہ نوبت تو تک آ گئی کہ آپس اندر لڑائی دی وجہ تو مصر دی حکومت نہ کڑو چھٹ گئی اور مصر دے بادشاہ بن گیا قبطیاں دا، جنہوں قرآن نے فرعون آکھیا۔ فرعون نے اپنی کرسی مستحکم کرن واسطے بڑے بندے مارے، بنی اسرائیل دے بڑے بندیاں دا قتل کیتا بنی اسرائیل دے، حتیٰ کہ 40,000 بچہ ماریا، 40,000 بچیاں دا قتل کیتا۔ 40,000 بچیاں دے قتل تو بعد اللہ پاک نے رحم فرمانا چاہیا، اللہ پاک نے بنی اسرائیل دے کرم فرمانا چاہیا۔ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ فَنَجْعَلَ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَ لَهُمُ الْوَارِثِينَ۔
اللہ 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 فرماتے نے اسی اپنا کرم فرمایا رحم فرمایا بنی اسرائیلیاں نوں عزت دین دا ارادہ کیتا اسی انہاں دے وچ پیغمبر موسیٰ نوں پیدا فرمایا فرعون کہندا ہے میں موسیٰ جمن نہیں دینا اللہ فرماتے نے میں پیدا کر کے دکھانا ہے فرعون کہندا ہے میں نہیں پیدا ہون دینا اللہ فرماتے نے میں تیرے خرچے تے پالنا ہے فرعون کہندا ہے میں ہر بچے دا قتل کرنا ہے اللہ فرماتے نے میں تیرے گھر وچ موسیٰ نوں جوان کرنا ہے فرعون اپنی تدبیر بناندا اللہ پاک دیاں اپنیاں تدبیراں سن پھر ہویا کیے فرعون دیاں ساریاں تدبیراں ناکام ہو گئیاں میرے رب دیاں تدبیراں کامیاب ہو گئیاں نے اللہ پاک دیاں تدبیراں کامیاب نے ساری دنیا دیاں تدبیراں ناکام ہو سکتیاں نے لیکن اللہ دی تدبیر ناکام ہو سکتی کیا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پوری کائنات دا مشکل کشا ہے پوری کائنات دا حاجت روا ہے پوری کائنات دا داتا اللہ ہے اور اللہ دی قسم کنا ہے بھی اللہ تے ہے بھی بولو وابیو سارے بولو ہے بھی اللہ تے ہے بھی کنا اسی اسے واسطے کہنے ہیں سجے کھبے نہ جایا کرو اے کچھ نہیں کر سکتے جو کردہ ہے کون کردہ ہے اللہ اللہ شارگ تو نیڑے اللہ سن سمجھینا تو کلا اچھی آکھو سبحان اللہ شارگ تو نیڑے اللہ سن سمجھینا تو کلا خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند دنیا دا ذرہ ذرائیوں دے مٹھی دے وچ بند اسی ساجدیوں مسجودے اسی ساجدیوں مسجودے اسی عابدیوں معبودے اسی عابدیوں معبودے ساڈا اس بن کوئی نہیں واللہ سن سمجھینا تو کلا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پیدا فرمایا اللہ پاک نے بنی اسرائیلیاں نو غلبہ عطا کر دیتا پھر بنی اسرائیلیاں نو اللہ پاک نے فرعون دی حال تو نجات دیتی دریاب دے وچوں 12 موٹر وچ چلا دیتے بنی اسرائیل واسطے دریا تو پار لنگے اللہ پاک نے پانی دے 12 چشمے پیدا کر دیتے بنی اسرائیل واسطے پھر کہندے نے موسیٰ ساڑھے کلور دانا پکایا نہیں جامدہ اللہ پاک نے آسمان تو پکیا پکیا کھانا نادر فرما دیتا مٹھیاں مٹھیاں ڈشاں آسمان تو آدیاں پہیاں نے باربیکیو آسمان تو آدھے پینے تتر دے بٹوڑے بروسٹ کیتے ہوئے آسمان تو آدھے پینے سونیاں جناب اللہ پاک دی طرفوں ڈشاں آسمان تو لت دیاں پہیاں نے اللہ پاک نے بدلا دا سایہ انہاں دے اوتے کر دیتا مفسرین فرماندے نے اللہ نے ایڈے بڑے بڑے کرم کیتے نے 7-8 دنوں تو بعد اللہ پاک ایک ہوا چلان دے سن اس ہوا دے نال بنی اسرائیلیاں دے کپڑے دھوتے بھی جاندے سن کپڑیاں دے رنگ بھی بدل جاندے سن ایڈے ایڈے بڑے کرم کہیں دے نا کئیاں بندیاں نو بہتیاں نعمتاں لب جان تے پھٹ جاندے اے بنی اسرائیلی پھٹ گئے تے پھٹے کیویں کہندے کی نے اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہندے نے اللہ اکبر اللہ قالوا ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وعدسها وفومها وعدسها
وبقلها اللہ 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 اے موسیٰ ساڑھے کڑو پکے پکائے روزانہ دے کھانے نے کھاڑے جاندے فرمایا پھر مانگ دے کی ہوتے کہیں دینے گنڈے کی اور بولو کہندے نے ہاتھ تھوڑا رکھیا جے کہ رائی بیٹھے رہے یار میں بنی اسرائیلیہ دی گل پہ کر اللہ 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 ہاتھ تھوڑا ہی انشاءاللہ ہن تسی آپ بھی آپ دے فٹ کیتی جاؤ تے تہاڈی مرضی ساڈا قرآن پاک لکھیا نہ ہوئے تے پھر تے بھائی ساڈی اور ویکھو کتنی عجیب قوم آسمان تو لتھے پکے پکائے بٹیرے تے پکیاں پکائیاں روٹیاں تے پکیاں پکائیاں سویٹ ڈشاں چھڈ کے ڈگے تے ڈگے بھی گنڈے آتے بس کوئی اور شاہی مانگ لو اللہ اکبر من بقلیہا وقصائیہا وفومیہا وعدسیہا وبسلیہا اے موسیٰ پیغمبر اللہ کو دعا کرو نا لسن لب جائے اللہ کو دعا کرو نا ساگ لب جائے اللہ کو دعا کرو نا مونگی مسران دی دار لب جائے اللہ کو دعا کرو نا وصل لب جائے اللہ کو دعا کرو نا یہ ترکاریاں زمین جو لب جان حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینے کالا تستبدلون اللذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر اہبتو مصرن فإن لکم ما سألتم وضربت علیکم الذلت والمسکنہ بغضب من اللہ اللہ فرماتے ہیں چلو انج تیج سہی جاؤ چلے جاؤ مصر دے اندر جو تانوں چاہیدا پکاؤ بناؤ کھاؤ اللہ رب العزت نے پھر انہاں آسمان تو عذاب نازل کرنے شروع کر دیتے میڈکاں دا عذاب جواں دا عذاب ٹڈیاں دا عذاب خون دا عذاب ترے ترے طرح طرح دے عذابات لگ پینا دے ہوتے حضرات زی وقار ساریاں غلطیاں تے سارے گناہ دار گزر کیتے جا سکتے سان ایک گناہ بڑا بڑا کیتا انہاں نے ایک تے اللہ پاک دی ذات نال شرک کیتا اللہ نو چھڈ کے بچڑے نو پوجن لگ پے اللہ نو چھڈ کے چپائے نو پوجن لگ پے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ایک تے دوسرا بڑا بڑا گناہ کیتا اللہ دے نبیاں نو قتل کرن لگ پے نبیاں نو قتل کرن اللہ دے نبیاں دا قتل ہون لگ پیا خرے کنے نبی مارے نہ ظالم کنے نبیاں دا قتل اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے سب تو پہلے رسول نے حضرت عیسیٰ علیہ توجہ بھائی ہن گلاں تھوڑیاں جیاں غور نال سنو بڑی توجہ دی ضرورت اللہ اکبر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول بنی اسرائیل دے حضرت موسیٰ پہلے رسول حضرت عیسیٰ آخری رسول درمیان دا درانیاں 1400 سال دار سائے اس 1400 سال دے اندر بڑے بڑے نبی رسول نہیں کویا نبی بڑے آئے نبی رسول صرف دو ہی آئے ایک حضرت موسیٰ شروع دے اندر ایک حضرت عیسیٰ اینڈ دے اندر درمیان وچ نبی آمدے رہے درمیان وچ پیغمبر آمدے رہے اللہ دے بڑے نبی آئے بڑے پیغمبر آئے اللہ دے نبیاں دا قتل کر دے رہے اللہ دے نبیاں دا خون بہاندے رہے بدبخت حتیٰ کہ اس قدر انہاں دیاں شکاوتاں بد گئیاں انہاں جناب دے عیسیٰ علیہ السلام دے قتل دا منصوبہ بنا لیا اور مسئلہ پکا لو مسئلہ یاد کر لو بڑیاں بڑیاں گلاں یاد کیتیاں بھابیو تسی لیکن مسئلے تسی اجے تک نہیں یاد کیتے یاد رکھ لیجئے اللہ کی زمین پر نبی قتل ہو سکتا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا
یہ آپ کو نسل انسانی کی تاریخ میں ملے گا۔ انبیاء کا قتل کرتے رہے بنی اسرائیل، رسول کا قتل نہیں کر سکے، کیونکہ رسول کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیغمبر میں رب کی ذمہ داری ہے، تیری حفاظت میں کروں گا، رسول دا قتل ہو سکتا نہیں۔ جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کے آئے نا، ادو حکومت چل سی رومن امپائر، جنہوں نے رومی کیا جا، رومن امپائر کی حکومت تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کے آئے، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دو، اللہ دی زمین تے موٹیاں موٹیاں تین قوماں رہندیاں سن، کو رومی رہندے سن، عیسائی رہندے سن تے یہودی رہندے سن۔ رومی نبیاں کسے نبی نو بھی نہیں منن والے، عیسائی جڑے نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پیروکار، تے یہودی نبیاں دے گستاخ، باشمول جناب عیسیٰ علیہ السلام دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے طرح طرح دے الزام لگائے، یہودیاں ایڈے ایڈے گندے الزام میں اتھے بہ کے بیان نہیں کر سکدا، حتیٰ کہ رومن امپائر حکومت دے گڑو لکھوا لیا کہ عیسیٰ دا قتل جائز معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنوا تے لبن لگ پہ، عیسیٰ کتے بے جتھے لب جائے گا قتل کر دینا ہے معاذ اللہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیاں دے نال ایک الگ مقام تے موجود نے، محفوظ جگہ تے، انہاں دے وچ ایک بندہ مخبر بن گیا، انہیں مخبر بن کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق مخبری کی تھی، فلاں جگہ دے اندر جناب عیسیٰ موجود نے، یہودیوں میرے نال چلو، تسی پیچھے پیچھے میں تواڈے اگے اگے، جس کمرے دے اندر جناب عیسیٰ موجود نے، جدوں میں دے وچ داخل ہو جاواں، تھوڑی دیر تو بعد تسی آ جا جے تے آ کے عیسیٰ نبی نوں قتل کر دیا جے معاذ اللہ۔ ہن بندہ اگے اگے تے یہودی مگر وہ بندہ کمرے دے وچ داخل ہویا، جو ایک کمرے چ بڑھدا گیا، اللہ پاک نے اس کمرے دی چھت نوں پھاڑ کے چار فرشتے کھلائے، انہاں چارہ فرشتیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، آسمان تو اٹھا کے لے گئے، اور چھت دوبارہ چند سیکنڈ اندر بند کر دیتی گئی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دی شکل جڑی نا اس جناب بندے مخبر دے اتے ڈال دیتی گئی۔ تھوڑی دیر تو بعد یہودی اندر داخل ہوئے، انہاں اسے بندے نو مارنا شروع کر دیتا، وہ کہتا میں تے تہاڈا ہی بندہ ہاں، وہ کہندے نے کوئی نہیں ساڈا بندہ، وہ ترلے کردا رہیا، منتاں کردا رہیا، لیکن انہاں قتل کر دیتا۔ اس تو بعد یہودیاں دا عقیدہ بن گیا ہے کہ اسی جناب عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کر دیتا معاذ اللہ، سولی تے چڑھا دیتا ہے معاذ اللہ، لیکن ساڈا عقیدہ کی گئے قرآن کے اندر وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم، اے نا حضرت عیسیٰ نو قتل کر سکے، نا جناب عیسیٰ نو سولی تے چڑھا سکے، اللہ پاک نے جناب عیسیٰ دی صورت انہاں دے اپنے بندے تے اتار دیتی ہے، اپنا بندہ قتل کر لیا ہے۔ ہن قیامت دے قریب فیصلہ ہوئے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا دے تے تشریف لے کے آن گے، جدو جناب دے عیسیٰ آن گے پھر دودھ دا دودھ ہو جائے گا، پانی دا پانی ہو جائے گا۔ مسلمان اور عیسائی اس عقیدے میں یک طرفہ ہیں، اتفاق پر ہے، ہمارا عیسائیوں سے ایک مسئلے پہ اتفاق ہے، انہاں دا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہونا ہے، ساڈا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہونا ہے، اور انشاءاللہ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیے حضرت عیسیٰ نے ہونا ہے، نبی بن کے نہیں ہونا، امتی بن کے ہونا ہے۔ حدیث پاک بخاری اندر، حدیث پاک مسلم اندر نبی پاک فرما دینے، دمشق دی جامع مسجد دے مینار تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا، چار فرشتے انہوں نے لے کر کے آن کے زمین ہوتے، ایک روایت اندر آندہ دو فرشتے زمین تے لے کر کے آن گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ایسے اسناد اندر تشریف لے آن گے، اذان ہو چکی ہوئے گی،
اقامت ہو چکی ہوئے گی، حضرت امام مہدی جماعت کروان واسطے تیار ہون گے، این اس وقت جناب عیسیٰ آ جان گے، حضرت امام مہدی مصلی چڑھ کے پیچھے ہو جان گے، آؤ جماعت کرواؤ، جناب عیسیٰ فرمان کے نہ اگے تسی کھلوو میں مگر کھلووا، لوکاں نوں پتہ چل جائے میں نبی بن کے نہیں آیا، میں امتی بن کے آیا ہاں، اللہ دے فضل و کرم دے نال ثابت ہو گیا، پتہ چل گیا اسی امت آخری، کملی والا نبی آخری، قرآن کتاب آخری، ساڈے تو بعد امت کوئی نہیں، قرآن تو بعد کتاب کوئی نہیں، تے کالی کملی والے تو بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم الرسل، ختم رسل، ختم نبوت دا سالار آیا، کہو سبحان اللہ، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ خواہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق یہودیاں دا دعویٰ ہو گیا کہ اسی حضرت عیسیٰ نو معاذ اللہ قتل کر دے، ظاہر جدو انہاں دا اے عقیدہ بن گیا تے عیسائی تے یہودی دشمن بنے کہ نہ بنے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نو منن والے عیسائی جنہاں نو حضرت عیسیٰ نو اللہ دا پتر مانتے سن معاذ اللہ، تے جدو یہودیاں آکھیا کہ اسی عیسائیاں اسی حضرت عیسیٰ نو قتل کرتا، لہذا یہودیاں تے عیسائیاں دی آپس وچ دشمنی بن گئی۔ اس واسطے قرآن پاک، قرآن کے ہر مقام پر آپ یہی پڑھیں گے، یہود و نصارہ کا اکٹھا ذکر آتا ہے، لیکن قرآن کا ایک مقام ایسا ہے جہاں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی مخالفت کا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، فرمایا عیسائی کہن گے یہودی کسے کم دے نہیں، یہودی کہن گے عیسائی کسے کم دے نہیں۔ اللہ پاک نے اس دور والی اشارہ کیتا ہے جس دور اندر یہودی تے عیسائی آپس وچ دشمن بن گیا سن، ایڈے بڑے دشمن بنے، حضرات ذی وقار جناب عیسیٰ علیہ السلام دے آسمان تے اٹھائے جان تو بعد نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت تک 600 سال دا دور بندا ہے۔ اس 600 سال دے دور دے اندر پہلے 300 سال یہودی تے عیسائی آپس وچ لڑدے رہے، آپس وچ جنگاں کردے رہے، اگلے 300 سالاں دے اندر رومن امپائر دا ایک بڑا بڑا جناب جرنل جناب عیسائی بن گیا، اس جرنل دا نام ٹائٹس جرنل ہے، وہ عیسائی بن گیا۔ جدو عیسائی ہو گیا عیسائیاں دی طاقت ود گئی، عیسائیاں دی قوت ود گئی، عیسائیاں پھر رل کے انہاں دے نال انہاں قتل عام کیتا یہودیاں دا۔ اس جرنل ٹائٹس نے ایک دن دے اندر 1,33,000 یہودیاں دا قتل کیتا، 1,33,000 یہودی ماریا، حتیٰ کہ مجبور ہو کے یہودی فلسطین چھڑ کے نس گئے، کوئی آ گیا یورپ دے اندر، کوئی چلے گیا جنگلاں دے اندر، کوئی چلے گیا صحراواں دے اندر، اتھوں نس کے 3 قبیلے عیسائیاں دے 3 قبیلے یہودیاں دے چلے گیا مدینے دے اندر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ 3 قبیلے یہودیاں دے مدینہ منورہ دے اندر جا کے آباد ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی ہے 571 عیسوی دے اندر، تے نبی پاک علیہ السلام تے اللہ دی وحی دا نزول ہوا ہے 610 جناب عیسوی دی اندر، جدو نبی پاک نے اعلان کر دیتا نبوت دا، ادو جناب یہودیوں ادھروں گندی فیرنگ شروع کر دیتے، مدینے بہ کے مکے والیاں دے کنا وچ پھوک مار دے سن، اگر اے نبی ہے میرے کولوں فلاں سوال کرو، اگر اے نبی ہے میرے کولوں فلاں سوال کرو نا، اے سورہ یوسف کیویں نازل ہوئی ہے نا، مکے دے چند کافر گئے مدینے دے اندر، پر جا کے کہندے نے یار
تسی پرانے لوگ ہو تسی بنی اسرائیل وچوں جے کوئی انجا سوال دسو کہ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکام کر دیں گے ونا کھلاؤ پھر آج تو انہوں انجا سوال دسنے آؤ اس سوال دا جواب نبیان تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا جن جواب آگے آپ تے سمجھ لو نبی ہے جن جواب نہ آیا آپ تے سمجھ لو جھوٹ بول دائے کی سوال ہے آخر پوچھو جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو اے یوسف تے دے پرات تے کنانی سن کنان وچ رہن والے سن پھر مصر وچ پہنچے تے کیویں پہنچے کافر آئے میرے پیغمبر دے کول میرے پیغمبر دے کول آ کے سوال کیتا ادھروں سوال آیا مکے دے کافراں والوں ادھروں آسمان تو جواب آیا فرمایا نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ سورہ یوسف پوری نازل اور بعد مفسرین نے لکھا ہے جدو نبی پاک تے سورہ یوسف اتری نا تے مکے دے کافر اکے بکے رہ گئے تے مکے دے کافر گئے ہوتے اور تسی کہیں دے سو جواب ہی نہیں آنا اب پوری سورت آئی پہی دے مفسرین نے لکھیا ہے سورہ یوسف سن کے کئی یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا کہا اللہ دا نبی تو علاوہ کو داسی نہیں اللہ اکبر اللہ خضرات دی وقار اور بھی بڑے سوال کیتے یہودیاں نے اصحاب کاف کون نے کنے نے یہ سوال کنہ کیتا یہودیاں کیتا روح کی چیزیں کنہ سوال کیتا یہودیاں کیتا سکندر ذوالقرنین کون ہے کتھے گیا ہے کنے بیان کیتا یہودیاں سوال کیتا ادھی جواب اندر اللہ پاک نے پوری سورہ کہف دا نزول فرمایا نبی پاک فرماتے نے من حفظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف اسم من الدجال فرمایا جڑا بندہ سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 زبانی یاد کر کے روزانہ پڑھدا رہندا ہے اللہ نو دجال دے فتنے کول محفوظ فرما لے گا جنی دیر تک نبی پاک مکے رہے تو سوال کر دے رہے کدی کوئی سوال کدی کوئی سوال آخر پھر وہ وقت آیا اللہ دے پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے نبی پاک تھک گئے بولو پوچھے کر کے ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے کیڑے کیڑے تھکے ماشاءاللہ اللہ 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 نبی پاک مکہ مدینے تشریف لے گئے پہلے مدینے دا نام یسرب سی میرے پیغمبر گئے تے مدینہ بن گیا مدینہ بھی اللہ میرے نبی دا سینہ بھی اللہ میرے نبی دا پسینہ بھی اللہ اللہ ہرا گنبل جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جو بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہیں تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے نبی پاک علیہ السلام مدینے گئے نبی پاک نے مدینے جا کے یہودیاں نال اتفاق کر لیا آقا فرماتے نے کر سن کام شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام نے مدینے دے تینہ قبیلیاں دے نال
اتفاق کیتا فرمایا گل سنو آپاں کٹھے رہنے ہیں مدینے دی اندر اگر کوئی بندہ ساڈا دشمن بن کے آوے تسی ساڈا ساتھ دینا ہے تے جے کوئی بندہ تہاڈا دشمن بن کے آئے اسی تہاڈا ساتھ دیاں گے تسی ساڈا دفاع کرو اسی تہاڈا دفاع کرنے آ لیکن جویں قول مشہور ہے کوفی لا یوفی کوفے دا بندہ وفادار نہیں ہو سکتا ایویں یہودی بھی وفادار نہیں ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے جی جویں تسی آکھو میں کر اللہ دے نبی پاک نے لکھیا دینا تو ادھر سازشاں کردے رہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر دے کھانے وچ زہر ملایا یہودیاں ملایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو کرم دیاں ناپاک کوشاں کیتیاں یہودیاں کیتیاں میرے پیغمبر تے کئی قاتلانہ منصوبے بنائے یہودیاں بنائے آخر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جاؤ تانوں تناں قبیلیاں نوں میں کر دتا مدینے چوں کوتوں دا کڈیا ہے اج تک مدینے داخل ہو سکدے آج تک مدینے یہودی داخل نہیں ہو سکتے نبی پاک علیہ السلام تو بعد جناب بکر صدیق خلیفہ بنے جناب صدیق تو بعد جناب عمر خلیفہ بنے حضرت عمر گل سنے ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی ابو عبیدہ بن جراح نے بیت المقدس دے وچوں خط لکھیا عمر آ جاؤ تواڈے آن نال بیت المقدس فتح ہو سکدا ہے انہاں دناں دے اندر بیت المقدس تے قبضہ سی عیسائیاں دا جناب سیدنا حضرت عمر گئے اور میں کہا کرتا ہوں ایتھے زکات کمیٹی دا ساڈے کول چیئرمین ہی سانبھیا جاندا او وی کتے جاوے تے 3 گڈیاں تو گھٹ نہیں جاندا ایم پی ایم ایل اے 5-7 گڈیاں تھوڑے جے ہور تے ہو جا 20 گڈیاں تے جناب 30 گڈیاں تے جا رہے نے او تہاڈیاں گڈیاں تانوں مبارک ہون پئی تہاڈا پروٹوکول تانوں مبارک ہوے نہ میں سڑنا نہ میں جیل سننا لیکن آؤ ایک وزیر اعظم میں تانوں دکھاواں ایک لیڈر میں تانوں دکھاواں ایک بادشاہ تمہیں میں دکھاتا ہوں یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اس کے نام سے کیسر و کسرا کامتا ہے شیطان وہ بازار چھوڑ جاتا ہے جس گلی میں یہ داخل ہوتا ہے اور اس وزیر اعظم کا نام اس پرائم منسٹر کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی گل سنیا ذرا سیدنا حضرت عمر تعالی عنہ مدینہ چلے فلسطین پہنچے کنا لمبا سفر 700 میل دا سفر کنا 700 میل دا پینڈا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چل کے فلسطین 700 میل دا پینڈا کیتا کنے گن میں کنا پروٹوکول کنا کوئی گا سوچ کھپلا کنا کوئی گا ایک اونٹ کنے اونٹ صرف ایک اونٹ تے ایک غلام بس کدی جناب عمر سواری تے بیٹھ جاندے نے او غلام مہار پکڑ دے کدی غلام بیٹھ جاندا ہے جناب عمر مہار پکڑ دے نے 700 میل دا پیڈا میرے عمر نے طے کیتا ہے تے جدوں پہنچے نے بیت المقدس دے اندر ایتھے 20 گڈیاں تے روٹی کھان جاندے نے تے ویلے آندے نے میرا عمر ایک اونٹ تے پہنچیا ہے بیت المقدس وچ جدوں واپس آیا ہے بیت المقدس فتح کر کے آیا ہے ایک اونٹ تے بیت المقدس فتح کیتا تے خون دا ایک قطرہ بھی نہیں بایا اس کو کہتے ہیں عمر اللہ اللہ عمر دے نام تو ڈرنے کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائیں عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائیں بن پیدائے قرآن عمر جو بول دائیں اور دینے لینے مقدران دے سبحان اللہ سے کیا چھڑا اللہ اللہ عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھول
بن پیندائے قرآن عمر جو بولدائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر ہے عمر دیاں کیا باتا سیدنا حضرت عمر مدینے گئے مدینوں چلے فلسطین بیت المقدس فتح کیتا تے یہودیاں تے کسان کیتا اور یہودیوں تانو عمر رضی اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے میرے عمر نے تو اڈے تک بڑا بڑا احسان سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا احسان فرمایا کی احسان فرمایا عیسائیاں تے بیت المقدس دی فتح دیاں شرطاں طے ہون لگ پیاں عیسائی بڑی نفرت کر دے سن یہودیاں تو دے کہندے سن اسی فلسطین وچ بڑن بھی نہیں دینا حضرت عمر فرماندے نے چلو یار کوئی گل نہیں انج کرو انہاں نوں مدینہ انہاں نوں فلسطین اندر داخل ہون دی اجازت دے دیو جگہ نہیں خرید سکدے فلسطین اندر آن زیارت کرن تے واپس چلے جان یہ حضرت عمر نے شرط لگوائی اور آج تک ترک دی حکومت تک شرط چل دی ایڈا بڑا صاحب 500 سال تو بعد 500 سال کے بعد یہودیوں کو فلسطین میں جانے کا اندیشہ ملا اور یہ احسان ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرت عمر دا دور گزریا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو بعد دور آیا جناب عثمان رضی اللہ اے وہ دور جس دور اندر یہودیاں ساڑی کانڈ وچ چھرا کھوایا بڑی بڑی ایک چال کھیلی ہے تے ایڈی بڑی چال کھیلی اسی آج تک اس چال دے چکرہ چلا بیٹھا ایڈا بڑا ساڑھے نال دھوکا کیتا یہودی ایڈا بڑا چھرا مار کے امت مسلمہ کی پشت میں جس سے آج تک خون رس رہا پھلا کی کیتا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے دور اندر ایک یہودی مسلمانہ دا نباب دا اڑ کے آگیا او دا نام ہے عبداللہ بن سبا یہودی عبداللہ بن سبا آیا اور آکے جناب پرانیاں دشمنیاں چھیڑ کے بہ گیا بنو امیہ دی دشمنی بنو ہاشم دی دشمنی اے جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کر دے پیانے اتحاد دی بندیاں نو گورنر بنائی جان دے لوگاں دے درمیان اس طرح دیاں نکیاں نکیاں گلاں کدی اونے بارے کدی او دے بارے کدی او صحابی دے بارے کدی او صحابی دے بارے کدی اس گورنر دے بارے کدی اس گورنر دے بارے حتیٰ کہ گلاں کر کے نوبت تو تک لے کے آندی کہ کو پورا کھانا دا پورا ٹولا تیار کر لیا باغیاں دا اور باغیاں دے ٹولے نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دا معاذرہ کیتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت تو بعد مسلمان دو سے اندر آ گئے کچھ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کچھ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے خون دا بدلہ لین واسطے الگ ہو گئے حضرات ذی وقار غلط فہمی یہودیاں دی نہ قصور نہ مسلماناں دا نہ قصور نہ مسلماناں دا درمیان اندر غلط فہمی پائی یہودیاں نے اس غلط فہمی دی بنا تے جناب معاملہ چلدا رہیا کتنے مسلمان شہید ہوئے اس معاملے دے اندر آج بھی اسی کہنے ہیں یہ ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے یہ ہمارے درمیان جو جھگڑے ہیں یہ یہودیوں کے ڈالے ہوئے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ بندہ کسی بریلوی تے کفر دا فتوہ لائے کسی دو بندی تے لائے کسی اور تیسرے چوتھے تے لائے نہیں دے کے حل کرو مسائل یہ ساڑھے دشمن دی سازش ہے کہ امت محمدیہ نو کٹھا نہ ہون دو اور یہ سازش شروع ہوئی عبداللہ بن سبا او دو دی چال آج تک چل دیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار دور گزردا گیا طارق بن زیاد دا دور آیا طارق بن زیاد نے سپین تے حملہ کیتا اور سپین تے حملہ کرن اندر یہودیاں بڑی مدد کی تھی مسلمانہ دی سپین فتح ہو گیا فتح ہون دی وجہ تو مسلمانہ دے نزدیک یہودیاں دی عزت بن گئی تے پھر جناب یہودیاں نو مقام مل لگ پیا سپین اندر یہودیاں دا مقام بن گیا مدینے مکے دے اندر یہودیاں دا مقام بن گیا فلسطین دے اندر طرح دے جناب جگہ تے مقامات بن دے گئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تے دی وقار ایتھے پھر انہوں نے عیسائیاں دے نال ایک چال کھیلی پہلے ساڈے نال کھیلی مسلماناں نال
پھر انہیں عیسائیاں نال کھیلی عیسائیاں نال کی چال کھیلی عیسائیاں دے اندر اونی قدر بادشاہ دی نہیں سی ہوندی جنی قدر پوپ دی ہوندی سی پوپ پتہ کینوں کہندے جویں ساڈا بڑا شیخ الحدیث بہت بڑا شیخ اسیں شیخ الحدیث وہ دی عزت نہیں ہے کہ کئی پنڈ راڑ کے فتوی لین جان جو شیخ الحدیث لکھ دے اسی مان ایویں عیسائیاں دے نزدیک پوپ دی عزت اودوں ہوندی انہاں ویکھیا کہ پوپ دی عزت زیادہ ہے تے بادشاہاں دی عزت گھٹ ہے جڑے عیسائیاں دی بادشاہ انہاں وچے وچ بادشاہاں دے نال رل کے چال چلی ہے پوپ کیڑی زیادہ نہ ہے اے سارے عیسائی پوپ نوں مانتے نے بادشاہ تسی بادشاہ ہو تانوں کیوں نہیں مانتے حضرات دی وقار گلاں کر کے مختلف ممالک دے بادشاہاں نوں پوپاں دے خلاف کیتا کچھ بندے پوپاں دی عقیدت دے اندر کچھ بندے بادشاہاں دے عیسائی آپس اندر ٹکرا لڑائی ہو حضرات دی وقار لڑائی تو فائدہ ہے پھیاج کے جناب عیسائیت کم ہو گئی طاقت کم ہو گئی کم قوت کم ہو گئی جو بھی کوئی دو فرقے ایک فرقہ دو جماعتوں کے لڑے گا انہاں دی طاقت کٹ ہو جائے حضرات دی وقار نتیجہ نکلیا عیسائی کمزور ہو گیا عیسائی دی قوت کم ہو گئی عیسائی دی جدو قوت کم ہو گئی اللہ اکبر اللہ پھر بڑی بہت بڑی چال سوچی کہ پوری دنیا دے لوگاں دا پیسہ سی اپنے ہاتھ کر لیا جدو کسی بندے دا پیسہ تواڈے کول آ گیا نا سمجھ لو بندہ تواڈا غلام بن گیا میں تانوں مثال دساں ایک بندے دے کول 5 لاکھ روپیہ ہے فرض کرو میرے کو 5 لاکھ روپیہ وہ میرا ہی ہے نا تے میں جو بینک وچ جمع کرا دیتا تے ہن بینک وچ جمع کران تو بعد میرا نہیں بینک دا ہے میں 5 لاکھ لین جانا ہے تے میں بینک والیاں دا غلام بن کے جانا ہے انہاں کہنا کھڑا جا میں کھڑا تلاشی دینی پینی سیدھا ہو اوتھے جا کے ٹکٹ کٹانی اوتھے دستخط کروانے پین اوتھے لین چ لگ یہ سارا کچھ میں کردا پیا میں پاگل ہی ہاں نا آپ دے 5 لاکھ انہاں نوں دے کے تے میں انہاں دا غلام بنیا کہ نہ بنیا بولو بن گیا حضرات دی وقارے چال کدوں تو چلی گئی ہے چال ادوں چلی جناب یہودیاں نے پوری دنیا دا پیسہ اپنے قبضے دے اندر کرن دا بہترین طریقہ بینکاری نظام چلاؤ بینکاری نظام یار چوریاں دے دن ڈکیٹیاں دے دن میں تیرے پیسے کٹھے کر دے این کر کے لوکاں دے پیسے جمع کیتے تو مینوں دے دے پیسے میں تیرے سنبھال لینا تیرے پیسے دی ذمہ داری میری اور انہاں پیسے نو کسٹڈی وچ کیتا اودی واقعی حفاظت کیتی اودے واسطے گن مین بنائے اودے واسطے اللہ کمرہ بنایا پورے علاقے دا پیسہ جمع ہو رہا ہے اس جگہ تے ہو رہا ہے اے جمع کیتا جا رہا ہے ہولی ہولی جمع ہوندا خرے کتنے پیسے جمع ہو گئے جدو پیسے جمع ہو گئے جنگاں دا دور پہلے سی عیسائی لڑ رہے نے ادھر رومن امپائر لڑ رہے نے ادھر مسلمان لڑ رہے نے ان علاقیاں دے اندر کو کنا علاقیاں دے اندر ہن پیسہ یہودی دے کول آیا یہودی نے سارے ہمدردی عیسائیوں آکھیا میں تیرے نال ہاں میں تیرے نال ہاں تیرا دشمن ملک ہے میں تیرے نال ہاں دے تینوں اسلحہ چاہیے پیسے تینوں میں دیاں گا کنا اسلحہ لینا لے تے جدوں تیرے کول پیسے ہون تو مینوں سود نال واپس کر دے تو مینوں سود نال واپس کر دے میں تیرا سجن ہاں نو میں آج تینوں 1 کروڑ روپیہ دینا تو مینوں جناب سال بعد کروڑ نال 5-6 لاکھ بن دے ہم دردی دے روپ وچ لٹیا ہم دردی دے روپ وچ لٹیا کدی تسی سوچیا اس گل کہ اللہ پاک نے قرآن اندر آکھیا کہ سود اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ ایڈی بڑی گل کیوں کیتی اصل گل اے کہ اصل وچ یہودیاں نے سود نال ہی تے جنگ لڑی ہے مسلمان سود کے ذریعے پوری دنیا دے پیسے تے قبضہ کیتا ہے اور اللہ پاک ایڈی بڑی گل جڑی کر دے پے انہوں لمبی سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے کیوں آکھیا سود یہ شے ہے جدی وجہ تو پوری دنیا دا یہودی ساری دنیا دی اکانومی تے قبضہ کر کے اس وقت مسلمانوں دے خلاف کھڑا ہو چکے ہیں میں نہیں آکھیا نا بس اللہ کو جلدی توجہ کرو میں گل مکاواں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا ذرا ہن میں تانوں 2 چالاں سمجھائیاں پہلی چال تانوں سمجھائی کہ پوری دنیا دے ممالک دے اندر ملکاں دے وچ رہن والیاں قوماں نوں آپس اندر لڑایا
آپس اندر جھگڑے کروائے، پوپ کیے، ادھے بندے پوپ نہ لڑاتے، ادھے بندے بادشاہ نہ لڑاتے، یعنی ہر ملک دے لوگاں نو آپس وچ لڑایا، آپس وچ ہر مذہب دے لوگاں نو آپس وچ ٹکرا کے انہاں دی قوت و طاقت نو کم کیتا۔ پہلی چال یہودیاں دی، دوسری چال پوری دنیا دا پیسہ قبضے کرن واسطے بینکاری نظام بنایا، اور بینکاری نظام تو فائدہ اٹھان واسطے سود چلایا، سود دے ذریعے انہاں دا پیسہ کھچی جاؤ کھچی جاؤ کھچی جاؤ۔ حضرات دی وقار ایک سوچی سمجھی کئیاں سالاں دی پلاننگ دے تحت اے تے پلاننگ جڑی کسے نو سمجھ نہیں آئی، سمجھ آئی تے ہٹلر نو سمجھ آئی، اور اس ہٹلر نے پھر مارے اور وہ جاندا کہہ گیا کہ میں صرف 10% یہودی دنیا تے چھڈ کے جا رہا ہوں تاکہ آن والی لوگوں کو پتہ لگے کہ میں انہاں نو ماریا کرتا۔ حضرات دی وقار لمحیاں سالاں دی ترتیب دے مطابق اس وقت ان یہودی پوری دنیا نو لڑان اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، لڑائی ہو رہی ہے، ہر ملک لڑ رہا ہے، ہر ملک لڑ رہا ہے، اور ہر ملک نو اسلحہ چاہیے ہے، اسلحے واسطے پیسہ چاہیے ہے۔ پیسہ کون دے گا؟ پیسہ اسرائیل دے گا۔ پیسہ کون دے گا؟ پیسہ امریکہ دے گا۔ اللہ پیسہ وہ کیویں دے گا؟ ساڈا پیسہ سانو ہی دے کے، ساڈیاں جتیاں ساڈے سر چ مار کے جناب تباہ برباد کیتا جا رہا پوری دنیا دے لوگاں نو، اور پوری دنیا دی اکانومی اپنے قبضے دے اندر کیتی جا رہی ہے۔ کدی نوجواناں نو آکھیا جاندا ہے ٹک ٹاک چلا کرو، جنی ویڈیو زیادہ ویکھو گے انہیں جانو تانوں پیسے بہتے ملن گے، اپنا اپنا چینل چلا لو، تانوں تواڈے چینل تے کروڑاں روپے لبن گے۔ یعنی جڑے نوجوان نے، جڑی قوم ہے نا، وہ ہاتھ نال کم کرنا چھڑ دے وے، ہنر سیکھنا چھڑ دے وے، تعلیم چھڑ دے وے، پڑھنا چھڑ دے وے، بس ایک موبائل ہاتھ چ لے لوے، اس موبائل تو سارا کچھ جاندا رہے گا۔ اللہ دے بندے میں ایک گل تے دسنا، کدی انج بھی کمائیاں ہوئیاں نے، ایک کمائیاں کوئی نہیں، یہ اس ناگن دے آنڈے دی مثال ہے، ملتے پینے تے سی سمجھنے بڑا کچھ ہے، ایک وقت آنا ہے ہر شہر درام کر کو نہ سٹ دینی ہے، نہ تیری اکانومی تیرے ہاتھ وچ رہ جانی ہے، ہنر تیرے کول ہے، پھر پیسہ تیرے کول ہے۔ جس بندے کول تعلیم کوئی نہیں، ہنر کوئی نہیں، وہ کادے پیسے کماندا پھردا تے کدے بناندا پھردا ہے۔ حضرات دی وقار ہن اس وقت یہودی کی کرنا چاہندا ہے؟ اینڈ دی بات ذکر کراں، گل مقام اس وقت دا یہودی دو کام کرنا چاہندا ہے۔ پہلا کام جڑا ماد اللہ ثم ماد اللہ بیت المقدس نو گرا دینا، جڑا پہلا منصوبہ ہے نا یہودیاں دا، وہ اے بے کسی مسجد اقصی نو گرا دینا۔ آئے دن جھگڑا نہیں ہوندا، مسجد اقصی فائرنگ ہو گئی، مسجد اقصی لڑائی ہو گئی، یہ کی ہو رہا ہے؟ یہ مسجد اقصی نو گرام دے طریقے بنائے جائے، مسجد اقصی نو گرانا ہے، اور اس جگہ تے اسی ہیکل سلیمانی بنانا ہے جدا نام نہ تھرڈ ٹیمپر رکھے، ایک کام۔ دوسرا کام کی کرنا ہے؟ اسی گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ گریٹر اسرائیل دا معنی ہے کہ جدو تو نسل انسانی تو اسی یہودی چل دے آ رہے ہیں، اسی جتھے جتھے ساڈے ابا و اجداد رہندے سن وہ ساری زمین ساڈی، اسی کنان چ رہندے سن، کنان بھی ساڈا، مصر چ رہندے سن، مصر بھی ساڈا، تین قبیلے ساڈے مدینے سن، وہ بھی ساڈا، فلسطین بھی ساڈا، تور سینا تے موسیٰ پیغمبر تورات وہ بھی ساڈا۔ اسی سارے علاقے جتھے جتھے جڑے بیٹھے نے اسی انہاں نو مارنا پیا مارنا ہے، کڈنا پیا کڈنا ہے، کٹنا پیا کٹنا ہے۔ یہ علاقے سے خالی کرا کے ایتھے اسی اسرائیل نو بٹھانا ہے، اینو کہندے نے گریٹر اسرائیل۔ اللہ اکبر، اللہ تا کر کون پوری دنیا دی اسرائیل اندر جمع دے پینے حضرات دی وقار، لیکن حقیقت وچ جو ہونا کی گل ہے؟ اے اپنی تدبیر بنا رہے ہیں، عرش والا اپنی تدبیر بنا رہے ہیں۔ اے ہن تک انہاں دی تدبیر ہے نا، ہن اللہ دی تدبیر سنو، گل مکا ہن اللہ دی تدبیر کی ہے بھلا؟ جڑا اسرائیل ہے نا، اے مارز وجود وچ آیا ہے 1948 کدوں آیا؟ 1948 تے پاکستان بنیا 1947 ایک سال پہلا۔ اے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے زمین پر کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی جس کا اللہ نے علاج نہ بھیجا ہو۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسرائیل بیماری ہے، او دا علاج اللہ نے پاکستان نو بنایا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ ہند سے علاقے سے وہ آئیں گے گھوڑوں پر سوار،
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج بن کر اسرائیل کا قتل کریں گے. اور میرے نبی نے فرمایا یہودیاں دا اینا قتل عام ہوئے گا کہ اگر کسی درخت یا پتھر دے پیچھے بھی چھپیا یہودی ہوئے گا اللہ پتھر بھی دبام دے گا, وہ بھی کہے گا مسلم میرے پیچھے یہودی چھپیا ہے اینو قتل کر. اسرائیل دی ترتیب ہے کہ میں پوری یہودیاں دی سازش ہے اسی پوری دنیا تے جتھے جتھے یہودی بیٹھا ہے اسی اسرائیل وچ اکٹھا کر لینا ہے. لیکن اللہ دی ترتیب ہے کہ اسرائیل یہودیاں دا ملک نہیں بننا, انشاءاللہ اسرائیل یہودیاں دا قبرستان بننا ہے. اے اللہ دی تدبیر ہے, انشاءاللہ اے کامیاب ہو کے رہے گی اور اے ناکام ہو کے رہیں گے. بس ضرورت ہے کہ اسی ہر سازش میں سمجھیے, ہر سازش تے غور کریے, گہری سوچ نال. اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں گلاں سانوں سمجھائیاں نے جیسے کہ تھوڑا جہا ٹائم کڈ کے اینا گلاں تے غور کریے. اور میں علماء کے بھی گزارش کراں گا کہ قوم نو ہن جڑے نا آ تہاڈی مہربانی آ چوڑیاں تے لوڑیاں تو چھڑاؤ انہاں دی جان. ہن کوئی انہاں دے پیڑ پلے گل پایا کرو, گل آپ سمجھا کرو, سمجھایا کرو. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ سارے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما. میرے مولا کریم جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما. اللہ چھوٹے بڑے مرد عورتاں کرام در اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ مخلوقہ دے قرضے دور فرما, پریشانیاں دور فرما, دکھی دلا دے دور فرما. یا اللہ اس مسجد میں خطیب نو, امام نو, معاملین نو, منتظمین نو, بانیان نو, ساڑھے آج دے میزبان نو, کھانا پکان والے بھائیاں نو, اللہ سب برکت عطا فرما. اللہ سب زدہ خیر عطا فرما. مولا کریم جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت اندر قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا